اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ رسول اکرم کی پھر ایک حدیث، چونکہ روزانہ میں کوشش کروں گا ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کل بھی ایک حدیث رسول اکرم کی ہی قرآن سے متعلق پیش کی تھی، آج بھی دوسری حدیث قرآن ہی سے متعلق ہے کہ ہم دنیا کی تمام کتابوں کو پڑھ کر افتخار کرتے ہیں کہ مثلاً میں ہسٹری کا ماہر ہوں، میں سائیکولوجی کا ماہر ہوں، میں فلسفی کا ماہر ہوں، میں منطق کا ماہر ہوں، میں فلسفے کا ماہر ہوں۔ ہم تمام علوم پر افتخار کرتے ہیں، تمام دنیا کی کے بڑے بڑے رائٹرز کی کتاب کو پڑھ کے اپنے اوپر فخر کرتے ہیں، لیکن رسول اکرم فرماتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت دوسری تمام کتابوں پر، دوسرے تمام کلام پر وہی فضیلت ہے جو بندگان خدا کی فضیلت کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے۔ یعنی اللہ جس طریقے سے تمام مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے، خداوند عالم کی ذات جس طریقے سے تمام مخلوقات پر فضیلت رکھتی ہے، ویسے ہی قرآن مجید دنیا کے تمام کلاموں پر، دنیا کی تمام کتابوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی سب سے بافضیلت کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے۔ لہٰذا جو سب سے زیادہ بافضیلت کتاب ہے، جو کسی عام انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے، میں نے خود حوزات علمیہ میں دیکھا ہے کہ بعض افراد فقہ کی بڑی کتابیں پڑھانے پر افتخار کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھانے میں بعض افراد کو شرم آتی ہے کہ ہم قرآن پڑھائیں گے، قرآن تو کسی سے بھی پڑھ لو۔ بھیا یہ خدا کی کتاب ہے، اس کو پڑھانا اپنے آپ میں بڑی فضیلت کا کام ہے، اس کا پڑھنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ انشاءاللہ صرف اس دورے تک محدود نہ رہیں کہ ان کلاسوں میں شرکت کر کے ہی ہم قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، بلکہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ایپس کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، یہ جتنی بھی چیزیں دنیا دار لوگوں نے عام نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے بنائی ہیں، ان تمام چیزوں کو صرف اسلام اور مذہب اور قرآن کی راہ میں صرف کریں، تاکہ بنانے والا بھی اپنے آپ میں شرمندہ ہو جائے کہ ہم نے اس کو بہکانے کے لیے بنایا تھا اور یہ انہی چیزوں کو قرآن اور اسلام کی راہ میں صرف کر رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق کی طرف جائیں گے، دوسرے سبق کی طرف جائیں گے۔ کل ہم نے حروف تہجی پڑھا، حروف تہجی ٹوٹل 28 ہیں، اور ان 28 حروف تہجی میں تقریباً 10 حروف ایسے ہیں کہ جن کا تلفظ اردو سے مختلف ہے، الگ ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے 10 حروف ہیں کہ جن کا تلفظ الگ ہے۔ اور اس کے بعد کل کے سبق میں ہم نے حروف مقطعات کو پڑھا کہ یہ حروف مقطعات کیا ہیں اور ان کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کتنی جگہوں پر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل کے سبق میں ایک چیز اور ہم نے پڑھی کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے۔ حمزہ اور الف در حقیقت ایک ہی حرف ہیں، الگ الگ حروف نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد کل ہم جب آوازیں پڑھ رہے تھے تو ان آوازوں میں ہم نے قرآن مجید کے سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے، یعنی فتحہ، کسرہ اور ضمہ، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے آنے سے، فتحہ، کسرہ یا ضمہ کے آنے سے حروف کی آواز کس طریقے کی ہوتی ہے، کہ جس کی مثالیں آپ کے وائٹ بورڈ پر لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ فتحہ کے معنی کیا ہیں اور فتحہ کو فتحہ کیوں کہا جاتا ہے، کسرہ کے معنی کیا ہیں، کسرہ کو کسرہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ تھوڑا سا ڈیپلی جانا ہو جائے گا اور میں اس طرف نہیں جاؤں گا چونکہ مجھے اور بھی آگے جانا ہے۔ یا ضمہ کے معنی کیا ہے، ضمہ کس سے بنا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن کل ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ فتحہ ایک حرف سے متعلق ہوتا ہے، کسرہ بھی ایک حرف سے متعلق ہوتا ہے، اور ضمہ بھی کس سے متعلق ہوتا ہے؟
واو سے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے ضمہ کی شکل بھی واو ہی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جس میں او کی آواز نکلتی ہے۔ اب ہم جب ان علامتوں کو بھی پڑھ چکے ہیں تو اپنے سبق کو آج آگے بڑھاتے ہیں، اور آوازیں، قرآن مجید کی آوازیں ہیں، یاد رکھیے گا ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ حروف تہجی کی آوازیں۔ آوازوں کا پہلا اسٹیپ تھا فتحہ، کسرہ، ضمہ، اب دوسرا اسٹیپ ہم آج پڑھیں گے۔ ان 28 حروف میں کہ جن کو ہم پڑھ چکے ہیں، 3 حروف ایسے ہیں کہ جن کو حروف مدی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان 28 حروف میں 3 حروف ایسے ہیں کہ جن کو حروف مدی کہا جاتا ہے۔ اب یہ حروف مدی کیا چیز ہوتی ہے؟ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا۔ دیکھیے سب آواز سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کسی حرف کے اوپر فتحہ ہوگا تو اسے کتنی حرکت دینی ہے؟ ایک حرکت دینی ہے نا۔ لیکن حروف مدی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کسی حرف کے بعد حروف مدی میں سے کوئی حرف آ جائے، اور پہلے میں حروف مدی بتا دوں کہ حروف مدی ہیں کون کون سے، ٹھیک ہے۔ حروف مدی 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ 3 حروف ہیں کہ جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مدی۔ مدی کا مطلب ہی ہوتا ہے کھینچنا، یعنی جب یہ حروف کسی ایسے حرف پر آئیں کہ جس سے پہلے والے حرف کی حرکت ان حروف سے متعلق ہو تو یہ تھوڑا سا کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ میں اتنی لمبی چوڑی تعریف کیوں کر رہا ہوں؟ میں ایک مثال دے کر آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ اس مثال کو غور سے دیکھیے۔ مثلا یہاں پر میں نے لکھا قاف، فتحہ کیا ہوگا؟ ق، یہی ہوگا نا۔ اگر اس کے بعد فتحہ سے متعلق کون سا حرف ہے؟ ان حروف مدی میں سے فتحہ سے متعلق کون سا حرف ہے؟ الف۔ اس فتحہ کے بعد اگر الف آ جائے گا تو اب اس قاف کی آواز 2 حرکت کے برابر ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اس قاف کی آواز جو ہے اس کے اوپر صرف فتحہ ہی، لیکن چونکہ اس فتحہ کے بعد الف آ گیا ہے لہٰذا اس کی آواز اب 2 برابر ہو جائے گی۔ ابھی تک ہم اس کو پڑھ رہے تھے ق، لیکن اب چونکہ الف آ گیا تو کیا پڑھیں گے؟ قا، 2 حرف کے برابر۔ یہی کام مدی کا، حروف مدی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی قاف کے اوپر، قاف کے نیچے کسرہ تھا، ہم کیا پڑھیں گے؟ قی، قی۔ لیکن اسی کسرہ کے بعد اگر یا آ جائے تو قی۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس الف پر یا اس یا پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ فالو کر رہے ہیں؟ کوئی حرکت اس کے اوپر نہیں ہے۔ اب چونکہ کوئی حرکت نہیں ہے اس کے اوپر، اس لیے ہم کو یہاں پر بتانا آسان ہو گیا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو ساکن کہلاتی ہے۔ فالو کر رہے ہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے نا جو قرآن میں ساکن کہلاتی ہے، ایون یہ ساکن بھی نہیں ہے۔ فالو کیجئے گا، یہ ساکن بھی نہیں ہے بلکہ بس یہ آ گئے ہیں قاف کے بعد، ٹھیک ہے۔ اگر فتحہ کے بعد الف آئے تو 2 حرکت کے برابر کھینچا جائے گا، کسرہ کے بعد یا آئے تو 2 حرکت کے برابر کھینچا جائے گا، اور اسی قاف کے اوپر ضمہ ہے اور اس کے بعد اگر واو آ جائے تو 2 حرکت کے برابر کھینچا جائے گا۔ چونکہ ان حروف کے آنے کی وجہ سے ان حرکتوں کو کھینچا گیا ہے لہٰذا ان کو حروف مدی کہا جاتا ہے۔ حروف مدی یعنی وہ حروف کہ جن کے آنے کی وجہ سے کسی حرف کو کھینچ کر پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ ان کو حروف مدی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے آنے کی وجہ سے ان حرکتوں کو کھینچا گیا ہے، ورنہ قاف فتحہ کی حرکت ایک ہے، کسرہ کی بھی حرکت ایک ہے، ضمہ کی بھی حرکت
ایک ہے، لیکن چونکہ ان کے بعد حروف مدی آ گئے ہیں لہٰذا ان کو 2 حرکت کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ آپ کا سوال؟ ہاں تی، نہیں آواز نہیں بدلی آپ نے۔ اگر آپ بغیر یا کے پڑھیے، آپ بغیر یا کے پڑھیے قی، قی یا کے ساتھ پڑھیے قی، بس آپ نے اسی کسرے کو آپ نے کھینچ دیا ہے۔ کھینچنے میں مدد کس نے کی ہے؟ ایسا نہیں کہ ان کا رول نہیں ہے، رول تو ہے ہی ان کا۔ رول ان کا یہ ہے کہ یہ اسی حرکت کو 2 برابر کر دیتے ہیں۔ فالو کر رہے ہیں؟ اسی حرکت کو دگنی طاقت دے دیتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے اس حرکت کو، یعنی جب بھی یہ حروف مدی اپنے متعلقہ حرکت کے بعد آئیں تو اسے 2 برابر کھینچنے میں مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں لگے گی، نہیں لگے گی۔ ابھی اس کے بعد ایک سبق آنے والا ہے جس کا نام ہی جزم ہے، جس کا نام ہی سکون ہے، وہ بھی ہم پڑھوائیں گے آپ کو، وہ بھی بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی آواز کی ایک دوسری قسم ہوئی۔ اب تک آپ نے آواز کی ایک قسم پڑھی تھی، کون سی تھی؟ آواز کی ایک قسم کیا ہوئی؟ جہاں ایک حرکت کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ آواز کی دوسری قسم کیا ہوئی؟ جہاں 2 حرکت کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ کہاں پر 1 حرکت کے برابر کھینچا جائے گا اور کہاں 2 حرکت کے برابر کھینچا جائے گا، آپ کے لیے بولنا آسان ہے کہ جہاں پر صرف فتحہ، کسرہ یا ضمہ ہو وہاں 1 حرکت کے برابر، لیکن جہاں پر فتحہ، کسرہ، ضمہ کے بعد حروف مدی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں 2 حرکت کے برابر کھینچا جائے گا۔ تھوڑا سا اور غور کیجئے گا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حرف مدی کسی حرکت کے بعد آ جاتا ہے۔ مثلا یہاں پر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ قاف زبر قا، اس کے بعد ایک دوسرا حرف مدی آ گیا واو، تو یہ بھی تو حرف مدی ہے۔ اب کیا کریں گے؟ کھینچا جائے گا؟ نہیں کھینچا جائے گا۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے قو، یہ کھینچا نہیں جائے گا۔ کیوں کھینچا نہیں جائے گا؟ کون بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ نے کہ کیوں نہیں کھینچا جائے گا اس کو؟ احسنتم، ان کے لیے ایک صلوات پڑھیے۔ میں کسی کا انعام رکھتا نہیں ہوں، بالکل ہاتھ کے ہاتھ دیتا ہوں، اس سے اچھا کوئی انعام نہیں ہوگا کہ کسی کے لیے صلوات پڑھ دی جائے، ہے نا۔ واو سے متعلق ضمہ ہوتا ہے، فتحہ نہیں ہوتا، چونکہ یہاں پر اپنے متعلقہ حرکت کے بعد یہ نہیں آیا ہے، اس لیے یہاں پر کھینچا نہیں جائے گا۔ اس قاعدے کو، یہ بھی پڑھاؤں گا، اس قاعدے کو قاعدہ لین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لین۔ اس قاعدے کا نام ہے قاعدہ لین۔ جب حروف مدی کے بعد، حروف مدی سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی واو اور یا، حروف مدی نہیں، واو اور یا سے پہلے فتحہ آ جائے، بس اتنا ہی، واو اور یا سے پہلے۔ مثلا ایک تو قو جو قول میں ہوتا ہے نا، قول، یہ قول والا۔ دوسرا مثلا اے، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ پوچھ رہے تھے کہ سکون ہوگا یا نہیں ہوگا، جزم ہوگا، یہاں پر سکون ہوتا ہے۔ فالو کر رہے ہیں؟ حروف مدی میں سکون کی علامت نہیں ہوتی ہے بلکہ اسی حرکت کو کھینچا جاتا ہے، لیکن جب واو سے پہلے فتحہ آ جائے یا سے پہلے فتحہ آ جائے تو اس کو وہاں پر اس کو لین کہا جاتا ہے، وہاں پر کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے سفارش کر رہا ہوں کہ آپ اس اپلیکیشن کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے گا اور اس سے فائدہ اٹھائیے گا، اس کی ایکسرسائز کیجیے گا، اس کی کوئری حل کیجیے گا، اس کی کوئز حل کیجیے گا، تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہم یہاں پر بتا رہے ہیں وہ آگے مدد کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں نے آپ کو ایک ہی بار میں یہ حروف مدی پڑھا دیے،
ٹھیک ہے. لیکن میں ایک ایک کر کے آپ کو لکھ کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ حروف مدی ایکچوئل میں ہیں کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ میں مٹا دوں, اس کو مٹا دوں میں. حروف تہجی کے بعد اب آپ پڑھ رہے ہیں حروف مدی. سب سے پہلا کیا ہے؟ الف مدی. حروف مدی میں سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ الف مدی. ٹھیک ہے. الف مدی کسے کہتے ہیں؟ الف مدی یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پر تعریف لکھوں, آپ لوگ لکھیں گے اپنی کاپی میں, آپ لوگ اپنی کاپی میں لکھ لیجئے اس کو. جب کبھی میں بول بھی رہا ہوں تاکہ آپ لوگ لکھ لیں, جب کبھی فتحہ کے بعد الف آ جائے تو اس فتحے کی آواز دو برابر ہو جائے گی. اور اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا. اسی کھینچنے کی وجہ سے اس الف کو مدی کہا جاتا ہے. اسی لیے اسے الف مدی کہا جاتا ہے. جیسے قال, دیکھیے یہاں پر قاف کے اوپر بھی فتحہ ہے, لام کے اوپر بھی فتحہ ہے, لیکن لام کے فتحہ کو ہم نہیں کھینچیں گے, قاف کے فتحہ کو ہم کھینچیں گے. قال, اگر الف نہیں ہوتا تو کہتے قل, لیکن چونکہ الف آیا لہٰذا ہم نے کہا قال, اسی کو الف مدی کہتے ہیں. اب اسی طریقے سے آپ سب کی تعریف لکھ لیجئے. یہاں پر آپ لکھ لیجئے واو مدی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ لکھ لیجئے کہ جب کبھی ضمہ کے بعد واو آ جائے تو اس ضمہ کی آواز دو برابر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اور اسی کھینچنے کی وجہ سے اس کو واو مدی کہا جائے گا. یہی تعریف رہے گی ہر جگہ, لیکن صرف لفظ بدلتے جائیں گے. کسرہ میں کیا ہوگا کہ جب کبھی کسرہ کے بعد یہاں واو تھا اور یہاں یا, جب کبھی کسرہ کے بعد یا آ جائے تو اس کسرے کی آواز دو برابر ہو جائے گی اور اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا. اسی لیے اسے یا مدی کہا جاتا ہے. جیسے یہاں پر واو کی مثال طول, اور یا کی مثال قیل. ٹھیک ہے, یہ ان تینوں کی مثالیں ہو گئیں. ٹھیک ہے. آواز کی دوسری قسط آپ نے پڑھ لی. آواز کی پہلی قسط ہے ایک حرکت والی آواز, اور آواز کی دوسری قسط ہے دو حرکت والی آواز. جہاں صرف فتحہ ضمہ کسرہ ہو وہاں ایک حرکت, جہاں فتحہ کے بعد الف مدی آ جائے وہاں دو حرکت, جہاں کسرہ کے بعد یا مدی آ جائے وہاں دو حرکت, اور جہاں ضمہ کے بعد واو مدی آ جائے وہاں دو حرکت کے برابر پڑھا جاتا ہے. اب ایک چیز کی اور میں یہیں پر نشاندہی کر دوں تاکہ بعض جگہ بعض لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے.
کہیں کہیں پر یہ الف مدی جس کو آپ نے پڑھا ہے لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، کہیں کہیں پر قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا آپ میں سے جو پڑھنا جانتا ہے وہ پڑھے کہ میں نے کیا لکھا ہے۔ ذالکا، حسنین صاحب نے پڑھ دیا، اس کو یہ لکھا ہوا ہے کیا؟ ذالکا۔ کہاں ہے الف؟ کہاں ہے اس میں؟ الف تو نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو ذالکا پڑھ دیا۔ کبھی کبھی الف یعنی یہ الف مدی نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا، یہ الف مدی چھوٹا سا اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، چونکہ اس الف مدی کا مین رول نہیں ہے اس لیے نہیں لکھا جاتا ہے، ہلکا سا رول ہے، سپورٹنگ رول ہے۔ چونکہ سپورٹنگ رول ہوتا ہے لہٰذا اس زال کے اوپر اس فتحے کو ہاریزنٹل کے بجائے کھڑا کر کے لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ فتحہ اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے اور 2 حرکت کے برابر اس کو پڑھا جائے گا۔ تھوڑی سی بات کلیئر ہوئی؟ اور ہے نا، الف مدی کا کام یہ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں تو کم ہے، لیکن جو عثمان طٰہٰ کا قرآن ہے، جو پوری دنیا میں مشہور قرآن ہے، جو یہاں پر بھی رکھا ہوا ہے آپ کے ٹیبل پر، یہ یعنی پوری دنیا میں قرآن مجید کا صرف ایک خط چلتا ہے، اس کا نام ہے خط عثمان طٰہٰ۔ اس قرآن مجید میں کہیں کہیں پر یائے مدی کا بھی یہی حال کیا گیا ہے کہ بعض جگہ یا لکھتے بھی نہیں ہیں، اس یا قاف کے نیچے ایک لمبا والا زیر دے دیتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ قیلہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بعض جگہ، لیکن یہ کم ہے، یہ بہت کم ہے۔ آپ لوگ جو دیکھتے ہوں گے مثلا ایک یہ ہے جو آپ کو نظر آئے گا، اسماعیلا۔ اب اس میں میم کے بعد الف نہیں لکھا ہوا ہے، میم کے بعد ایک کیا ہے؟ اس الف کو چھوٹا سا یہاں الف بنا کر، جس کو ہم لوگ کھڑا زبر کہتے ہیں اردو والے، ٹھیک ہے، کھڑا زبر کہا جاتا ہے، چھوٹا سا الف یہاں پر بنا کے لگا دیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اسماعیلہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اس لیے کرتے ہیں دوستو کہ یہاں آپ کو یہ بتا سکیں کہ یہ الف مین رول میں نہیں ہے، سپورٹنگ رول میں ہے۔ یہاں پر آپ الف کو نہیں کھینچتے ہیں بلکہ کس کو کھینچتے ہیں؟ میم کو کھینچتے ہیں۔ میم کے اوپر جو فتحہ تھا آپ اس فتحہ کو 2 برابر کر کے کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کی سمجھ میں آ گیا وہ صلوات پڑھیں ہیں۔ چلیے، یہ ہو گیا۔ تو اب الف مدی کی کیا تعریف ہوئی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ الف مدی کسے کہتے ہیں؟ وہ الف جو فتحہ کے بعد آئے، ٹھیک ہے، بس اتنی سی تعریف۔ وہ الف جو فتحہ کے بعد آئے، کام کیا ہے؟ اس فتحہ کو 2 برابر کر دیتا ہے، اس فتحہ کو اسٹرانگ کر کے 2 برابر کر دیتا ہے، اور اگر فتحہ کے بعد الف آ جائے تو اس فتحہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ یہی تعریف یائے مدی کی بھی ہوگی، یہی تعریف واو مدی کی بھی ہوگی کہ واو مدی وہ ہے کہ جو ضمہ کے بعد آئے، اور جب ضمہ کے بعد آئے گا تو اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، لہٰذا اس کو واو مدی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو مٹا دیجیے ذرا سا۔ اس کے بعد اب چونکہ ہم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، آوازیں، ہم لوگ آوازیں پڑھ رہے ہیں۔ آواز کی کتنی قسط ہم لوگوں نے پڑھ لی؟ 2 قسط، 1 حرکت والی آواز اور 2 حرکت والی آواز، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ اب یہ بھی، اس کو بھی آواز کہا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز جو ہے وہ بے حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مہدی صاحب کا ذرا سا رول بڑھ جاتا ہے چونکہ میں بار بار ادھر آ جاتا ہوں، بغیر وائٹ بورڈ کے مجھ سے پڑھایا نہیں جاتا۔ کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، وہ کون سی آواز ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی حرکت ہوتی نہیں ہے، لیکن آواز کے لیے کسی نہ کسی حرکت کا سپورٹ ضروری ہے۔ بغیر کسی حرکت کے آواز نہیں پیدا ہو سکتی۔ لہٰذا عربی کو پڑھنے کے لیے
آپ ایک چیز پڑھتے ہیں عربی میں سکون یا ساکن یا بولو جزم، ہے نا، یہ پڑھتے ہیں آپ۔ ایک سبجیکٹ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی سبجیکٹ آواز سے متعلق ہے، یہ بھی آواز سے متعلق ہے۔ قرآن مجید کی آوازوں میں سکون بھی آتا ہے۔ سکون ایک ایسی چیز ہے جو پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ مثلا میں نے یہاں پر کیا لکھا، نون، تو آپ نے نام بتایا اس کی آواز کیا ہے؟ اس کا نام ہے نون، اس کی آواز کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ مولانا نام، اس کی آواز تو بغیر حرکت کے ہو ہی نہیں سکتی نا۔ جب تک ہم اس کے اوپر فتحہ نہیں لگائیں آواز نہیں آئے گی، کسرہ نہیں لگائیں آواز نہیں آئے گی، ضمہ نہیں لگائیں آواز نہیں آئے گی۔ اس میں آواز ڈالنے کے لیے ہمیں کوئی حرکت دینی ہوگی، لیکن میں کہوں گا کہ نہیں، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں، اس کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ کہیں گے تب بھی نہیں پڑھ سکتے، تب بھی ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم کریں کیا؟ تو میں کہوں گا اس کو پڑھنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ تو کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے نون والقلم وما یسطرون، قرآن کی آیت ہے، نون والقلم، یہ قرآن کی آیت ہے، وما یسطرون۔ تو مولانا وہاں پر تو نون لکھا ہوا ہے، تو ہم نے پہلے دن آپ کو پڑھا دیا ہے، وہاں اس کو کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ نام کے ساتھ پڑھیں گے، چونکہ صرف نون لکھا ہوا ہے، اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو اس کا پورا نام آپ لیجئے کہ اس کا نام کیا ہے، تو ہم نون کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن اگر اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے یا اس کے اوپر ساکن ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو کہا پہلے والے کسی نہ کسی حرف کی حرکت کی مدد سے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اس کے پہلے میم لگا ہے، ٹھیک ہے، تو اب میم کے اوپر فتحہ ہو یا کسرہ ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی حرکت ہونی چاہیے، تو اس حرکت کے سپورٹ سے ہم اس نون کو پڑھیں گے اور کہیں گے من یا من، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں جو آواز پیدا ہو رہی ہے وہ کس سے پیدا ہو رہی ہے؟ حرکت سے پیدا ہو رہی ہے۔ سکون میں کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، لیکن سکون میں جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی کسی نہ کسی حرکت کے سپورٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف کہ جس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ساکن۔ وہ حرف کہ جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے۔ اس کو لکھ لیجئے آپ لوگ، چونکہ یہ آگے چل کے کافی کام آئے گا۔ ساکن یعنی وہ حرف جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، وہ حرف جس کے اوپر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں دو چیز میں نے یہاں لکھی ہے۔ ساکن یعنی وہ حرف جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، وہ حرف جس کے اوپر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی لکھ لیجئے اور یاد کیجئے گا، کیونکہ بعد میں بار بار صرف یہی بولوں گا۔ اس کو کہتے ہیں متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک، ٹھیک ہے، میں انگلش میں لکھ دوں متحرک۔ متحرک میری انگلش کی رائٹنگ بھی خراب ہے۔ متحرک یعنی جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہو اسے کیا کہیں گے؟ ساکن۔ جس کے اوپر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہیں گے؟ متحرک۔ اب میں یہ متحرک لفظ کا استعمال کرنے والا ہوں آگے چل کے، اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ ٹھیک ہے، ساکن حرف کو کسی نہ کسی متحرک حرف کے طفیل میں ہی پڑھا جا سکتا ہے، بغیر متحرک حرف کے طفیل میں ساکن حرف کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 29۔ تو بغیر یعنی ساکن حرف کو بغیر کسی متحرک حرف کی مدد کے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سکون کے بعد ایک علامت آپ کو اور بھی قرآن مجید میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی تعلق آواز سے ہے۔ یہ علامت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تشدید۔ آپ لوگ جانتے ہیں تشدید،
یہ بالکل ابتدائی چیزیں ابھی میں پڑھا رہا ہوں، بالکل ابتدائی. تشدید، ابھی تجوید شروع نہیں ہوا ہے. سیم ہی، صرف سکون اس کو کہتے ہیں، ساکن اس کو کہتے ہیں. جزم نہیں استعمال ہوتا، جزم اردو میں استعمال ہوتا ہے. سکون اس کو کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر یہ ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ جائیے آپ تشدید. تشدید، خود تشدید کی یہ جو علامت ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ آئی ہے شدت سے. کہاں سے؟ شدت یعنی سختی. جب کسی حرف کو بولنے میں تھوڑی سی سختی آئے تو یعنی شدت سے ہم بول رہے ہیں نا، شدت سے. تو اسی شدت کا شین جو ہے لے کے اس سے تشدید بنایا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جناب ان کے شاگرد جناب ابو الاسود دوئلی نے اعراب لگائے تھے قرآن مجید میں. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں فتحہ کسرہ ضمہ اس پہ کچھ لگائی ہوا نہیں تھا، بس ایسے ہی لکھا ہوا تھا، لوگوں کو ویسے ہی پڑھنا ہوتا تھا. رسول پڑھ کے سناتے تھے، پھر لوگ کہتے تھے کہ ہاں ایسے پڑھا جائے گا. ان کو فتحہ ضمہ کسرہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لہٰذا وہ ایسے ہی پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ بعد میں جناب ابو الاسود دوئلی نے یہ حرکات لگائے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ لگا دیے. لگانے کے بعد ہم لوگ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے تشدید. تشدید سکون یا ساکن کا پارٹ 2 ہے. حیران ہو گئے؟ سکون یا ساکن کا پارٹ 2 ہے. سکون میں تو کچھ تھا ہی نہیں، اور اس میں تو ڈبل رول ہوتا ہے، تو آپ کیسے اس کا پارٹ 2 کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، پارٹ 2 ہے. سکون میں کیا ہوتا ہے؟ کسی حرف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، اسی کو تو سکون کہتے ہیں نا، کوئی حرکت نہ ہو. تشدید ایسی جگہوں پر آتا ہے کہ جہاں دو حرف ایک جیسے ہوں اور ایک کے بعد دوسرے وہی حرف آ جائے. پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف کیا ہو؟ متحرک. گڈ. دوسرا حرف متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہو. پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف کیا ہو؟ متحرک ہو. مثلا یہ 3 حرف ہیں، سے پیش یا سے ضمہ تو، میم ساکن تو، میم فتحہ ما، تم ما. یہ ایکچول میں تم ما تھا. تو عرب لوگوں نے کہا کہ صاحب ایک ساکن اور اس کے بعد پھر فتحہ، پھر حرکت، یعنی پہلے حرکت، پھر یہاں ساکن، پھر حرکت، اور یہ 2 حرف ایک جیسے ہیں تو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. تو ایسا کرو ان دونوں کو ملا کے ایک ہی بنا دو. 2 الگ الگ کیوں رہیں، اور ان کے اوپر ایک تشدید دے کے ایک زبر دے دو، اور ان دونوں کو ایک ہی جگہ رکھ کے پڑھو تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تشدید کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے. اس کو ہماری لینگویج میں ادغام کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ادغام. ادغام کہتے ہیں داخل کرنے کو. یہاں پر اس میم کو جو ساکن تھا میں داخل کر دیتے ہیں، اور چونکہ پتہ چلے کہ یہاں پر 2 میم تھا لہٰذا ہم اس کے اوپر ایک تشدید دے دیتے ہیں تاکہ آپ جب بھی پڑھیے تو 2 میم کی آواز نکالیے، لیکن الگ الگ آپ کو نہ بولنا پڑے، سمما نہ بولنا پڑے، بلکہ آپ کے بولنے میں آسانی کے لیے، یعنی آواز میں آسانی کے لیے آپ کو یہ تشدید دی گئی تاکہ آپ ایک ساتھ بولیے سما. یعنی میم کے لیے جب آپ کو لبوں کو بند کرنا پڑے نا تو 2 بار نہیں بند کرنا پڑے، سم ما نہیں، تو آپ ایک ہی بار بند کیجئے، اسی میں کام ہو جائے گا، تم ما. ٹھیک ہے. اس لیے اس تشدید کی پیدائش ہوئی. تشدید اس لیے آیا ہے کہ جب 2 حرف ایک ہی جیسے 2 حرف پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو ایک جگہ آ جائیں تو ان میں بولنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اس بولنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تشدید کی تخلیق ہوئی تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. یہاں تک آپ لوگ کتنی حرکتیں پڑھ چکے؟ فتحہ،
کسرہ، ضمہ، الف مدی، واو مدی، یاء مدی اور تشدید اور سکون، یہ دونوں حرکتیں نہیں ہیں لیکن ان کا تعلق آوازوں سے ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کل ایک نیا سبق، اور اس کے بعد آج ہم لوگ اپنے بچے ہوئے وقت میں انشاءاللہ اس درس کی تمرین کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔